بچے گونگے اور اندھے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بعض بچے پیدائشی دیوانے یا ایب نارمل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا حمل ہونے کے وقت کا بچے کے مزاج اور طبیعت پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیا؟ کیا ہم بستری کا بھی کوئی نیس یا ساتھ وقت ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بھائی تو نمازی دیندار ہوتا ہے جبکہ اسی ماں باپ سے پیدا ہونے والا دوسرا بھائی چور ڈاکو ہوتا ہے؟ نئی دلہن جب گھر آئے تو ایسا کیا کریں کہ گھر اور نئی زندگی تمام آفتوں سے محفوظ رہے؟ میڈیکلی فٹ ہونے کے باوجود حمل کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟ شادی کے کھانوں میں ذائقہ کیسے آتا ہے؟ مرگی کیوں ہوتی ہے؟ کوے کی کون کون سی عادتیں سیکھنے کا حکم دیا گیا؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو ہم بستری اور حمل کے لیے نیس و ساد اوقات بتا کر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنے ملک و ملت کے لیے ایک توانا اور مفید نسل پیدا کر سکیں۔ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو یہ تمام چیزیں تعلیم فرمائی کہ کس وقت حمل ہو تو بچہ کیسا پیدا ہوگا، اور اسی موضوع پر دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرمودات بھی پیش کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یا آپ کے اعزاء و اقربا کی اولاد صحت مند پیدا ہو، ان میں کبھی اور ناپسندیدہ عادات نہ ہوں، حمل ضائع ہونے سے محفوظ رہیں اور نیا شادی شدہ جوڑا ان کا گھر اور ان کی اولاد بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رہے، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب نئی دلہن گھر آئے تو کیا عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نئی دلہن گھر آئے تو اس کے جوتے اتروا دیں اور پھر کسی برتن میں اس کے پاؤں دھلوائیں، پھر گھر کے دروازے سے پچھلی دیوار تک یعنی پورے گھر میں یہ پانی چھڑک دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے 70,000 قسم کی پریشانیاں تمہارے گھر سے دور ہو جائیں گی، 70,000 قسم کی برکتیں داخل ہوں گی، 70,000 قسم کی رحمتیں اس دلہا اور دلہن پر نازل ہوں گی۔ اس رحمت کی برکت اس گھر کے ہر گوشے میں پہنچے گی اور وہ دلہن جب تک اس گھر میں رہے گی مرض دیوانگی، بالخورہ اور جذام سے محفوظ رہے گی۔ اس دلہن کو 7 دن تک دودھ، سرکہ، دھنیا اور کھٹے سیب نہ کھانے دینا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے کھانے سے عورت کا رحم سرد پڑ جاتا ہے اور وہ بانجھ ہو جاتی ہے۔ اب کچھ مادیت کے مارے ہوئے لوگ یہ سوال کریں گے کہ دلہن کے پیروں میں ایسا کیا ہے جس سے ایسی رحمتیں اور برکتیں آ جائیں گی؟ ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت سنا دوں۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا کہ ہم کھانا بہت صاف ستھرا پکاتے ہیں اور خوشبوئیں ملاتے ہیں، تاہم اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو شادی کے کھانوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا چونکہ شادی کا کھانا ایک شرعی اور حلال امر کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بہشت کی ہوا لگتی ہے۔ جس کی شرعی اور حلال شادی کی وجہ سے کھانے کا ذائقہ خوشگوار ہو سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اسی حلال امر کے لیے وہ جن قدموں سے چل کر آئے ان میں برکت نہ ہو؟ بعض اوقات تو کچھ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ میاں بیوی میں میڈیکلی کوئی قباحت نہیں ہوتی، اس کے باوجود ان کا بچہ جسمانی یا ذہنی طور پر ایب نارمل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا جسمانی اور ذہنی طور پر اگر نارمل ہو تو اس کا کردار اور عادات ایسی ہوتی ہیں جو کسی اسٹریٹ فارورڈ گھر یا مہذب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بھائی تو نمازی اور دیندار ہوتا ہے جبکہ اسی ماں باپ سے پیدا ہونے والا دوسرا بھائی چور اور ڈاکو ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن مدینہ العلم نے باب العلم کے ذریعے ہمیں اس مسئلے کے متعلق آگہی بھی دی ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ آپ کے فرمان کا لب لباب یہ ہے کہ بچے کے اخلاق و اطوار اور جسمانی و ذہنی ساخت پر اس وقت کا اثر ہوتا ہے جس وقت اس بچے کا حمل قرار پاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مہینے کے اول، اوسط اور آخر میں جمع نہ کیا کرو کہ اس کو اور اس کے بچوں کو دیوانگی، بالخورہ، جذام اور خبط دماغ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد جمع نہ کرنا، اس سے جو بچہ ہوگا پریشان حال ہوگا۔ اگر کسی اور عورت کو دیکھنے سے خواہش پیدا ہو تو اپنی بیوی سے جمع نہ کرنا، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ٹرانسجنڈر، مخنث یا دیوانہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ صاف کرنے کے لیے کپڑا الگ الگ رکھو، اگر ایک ہوگا تو دشمنی اور جدائی پیدا ہوگی۔ کھڑے ہو کر جمع نہ کرو، اس طرح سے جو بچہ ہوگا اس کی عادتیں گدھوں جیسی ہوں گی۔ شب عید الفطر کو جمع نہ کرنا، کیونکہ بچہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوگا۔
شب عید الاضحیٰ کو نہ کرنا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ہاتھ کی انگلیاں 6 ہوں گی یا 4 ہوں گی۔ میوہ دار درخت کے نیچے نہ کرنا کہ ایسا بچہ قاتل اور جلاد ہوگا۔ سورج کے سامنے نہ کرنا کیونکہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ مرتے دم تک بدحال اور پریشان رہتا ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان نہ کرنا کیونکہ ایسا بچہ خون ریزی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ وضو کے بغیر جماع نہ کرنا کیونکہ اس کے بعد پیدا ہونے والا بچہ بخیل ہوگا۔ 15 شعبان کو جمع نہ کرنا ورنہ بچہ کنجوس ہوگا اور اس کے منہ پر سیاہ نشان ہوگا۔ شعبان کی آخری تاریخ میں جمع نہ کرنا کیونکہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ لٹیرا اور ظلم دوست ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے بہت سے آدمی مارے جائیں گے۔ چھت پر جمع نہ کرنا کیونکہ ایسا بچہ منافق اور ریاکار اور بدعتی ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی جمع کے وقت باتیں کرتے ہیں اگر ان کا بچہ گونگا پیدا ہو تو کچھ عجب نہیں، اور اگر جمع کے دوران اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھے گا اور اس حالت میں حمل قرار پا گیا تو وہ بچہ اندھا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر جمع کے وقت بات کی جائے تو خوف ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہو، اور اگر عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے تو خوف ہے کہ بچہ اندھا پیدا ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے تحت الشعاع میں جمع کرے گا وہ اسی وقت سمجھ لے کہ خلقت پوری ہونے سے پہلے حمل ساقط ہو جائے گا۔ مہینے کی آخری 2-3 راتوں کو جن میں چاند نظر نہیں آتا ان کو تحت الشعاع کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ مہینے کے اول، اوسط اور آخر میں جمع نہ کرو کیونکہ یہ سقط ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو وہ مرگی یا دیوانگی میں مبتلا ہوگی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس کو مرگی کا عارضہ ہوتا ہے اسے اکثر مہینے کے اول، اوسط یا آخر میں دورہ پڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں صادقین کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مکان میں جمع کرے جس میں کوئی جاگتا ہو اور وہ ان کو دیکھے یا ان کی بات یا سانس کی آواز سنے تو جو اولاد اس جمع سے پیدا ہوگی وہ زناکار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے اوقات اور مقام بتانے کے بعد اچھے اور پسندیدہ اوقات بھی بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر کی رات کو جمع کرو کیونکہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ حافظ قرآن ہوگا اور اللہ کی نعمتوں پر راضی اور شاکر ہوگا۔ منگل کی رات کے جمع سے پیدا ہونے والا اسلام کی سعادت حاصل کرنے کے علاوہ رتبہ شہادت بھی پائے گا اور اس کے منہ سے خوشبو آتی ہوگی، اس کا دل رحم سے پر ہوگا اور وہ ہاتھ کا سخی ہوگا۔ جمعرات کے جمع سے ہونے والا بچہ قاضی، جج یا عالم ہوگا، اور اگر جمعرات کے دن ٹھیک دوپہر کے وقت جمع کرو گے تو آخر دم تک شیطان اس کے پاس نہ پھٹکے گا اور اللہ اس کو دین و دنیا کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اگر شب جمعہ کو جمع کیا تو ایسا بچہ فصاحت اور شیریں بیانی میں مشہور ہوگا، یعنی مشہور مقرر، اینکر، ہوسٹ یا خطیب وغیرہ ہوگا کہ کوئی اس کی برابری نہ کر سکے گا۔ اگر روز جمعہ بعد نماز عصر کرو گے تو ایسا بچہ عقل مند ترین اور ذہین ترین ہوگا۔ اگر شب جمعہ بعد نماز عشاء کرو گے تو امید ہے کہ یہ بچہ ابدال میں شمار ہوگا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور دعا۔ اب فرماتے ہیں کوے جیسی 3 عادتیں سیکھو: دشمنوں سے بہت پرہیز کرنا، صبح صبح روزی کی تلاش میں جانا اور چھپ کر جمع کرنا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔